اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت المسلمین ٹی وی کے سامعین اور ویورس، آج ہم ایک ایسے اہم موضوع پر خطاب کرنے جا رہے ہیں جس نے منافقوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو اور ہندوؤں کو، کرسچنوں کو اور یہودیوں کو ان کی چیخیں نکال دیتا ہے۔ اس موضوع پہ ان کی چیخیں نکلتی ہے اور وہ گھبرا جاتے ہیں، اور وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے صحیح مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں، اور وہ موضوع ہے غزوہ ہند اور الملمۃ الکبریٰ۔ غزوہ ہند کی جو حدیث ہے وہ دور فتن میں آپ دیکھیں گے تو تقریباً 550 احادیث موجود ہے۔ آپ بخاری شریف میں دیکھ لیجئے، مسلم شریف میں دیکھ لیجئے، پوری صحاح ستہ میں دیکھ لیجئے، اور کئی حدیثوں میں جو ہے دور فتن کی جو ہے حدیثیں جو ہے وہ تقریباً 550 کے اوپر ہے۔ وہ سب حدیثیں آپ دیکھیں گے، اور ان سب حدیثوں کو علاوہ جو پورے علماء کا اتفاق ہے، اور وہ حدیث ہے صحیح حدیث سنن نسائی کی 3177، سنن نسائی کی صحیح حدیث نمبر 3177۔ اس میں بھی اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ 2 جنگیں ہوگی قیامت سے پہلے، ایک غزوہ ہند یعنی ہندوستان کے خلاف، اور ایک الملک الکبریٰ یعنی اسرائیل کے خلاف۔ ان دونوں جنگوں میں جو بھی شامل ہوگا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اور اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی اس پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی ہی ول گو ان جنہ۔ اگر وہ غازی ہے تو بھی جنت میں جائے گا، اور اگر وہ شہید ہو چکا ہے تو بھی جنت میں جائے گا۔ تو یہ دونوں جنگیں ہونے والی ہے، اب یہ ہوئی نہیں ہے، اور جو علماء اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہو چکی ہے وہ امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ جو ہے لوگوں کو اس جنگ کی طرف ابھار نہیں رہے ہیں، لیکن اس جنگ کے بارے میں حدیث جو ہے ہم نے بتا دی ہے، اور یہ حدیث پہ لوگوں کو، کافروں کو، منافقوں کو آبجیکشن ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی جو آیاتیں ہیں جہاد کے اوپر، جیسے سورہ توبہ اگر آپ پوری پڑھیں گے تو یہ مکمل طور پر کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی جلال اور غصے میں ہے، اور اسی لیے اس سورہ کے اندر یہ واحد سورہ ہے قرآن کی جس میں بسم اللہ کا لفظ جو ہے آیات اتاری نہیں گئی ہے، اور نہ ہی لکھتے ہیں اس کے اندر۔ اور باقی سب جتنی بھی سورے ہیں اس میں بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور ان کو باقاعدہ وارننگ دی ہے۔ اس میں آپ جو ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیات نمبر 24 آپ دیکھ لیجئے، پھر سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر 78 دیکھ لیجئے، پھر سورہ نمبر 25 آیت نمبر 52 دیکھ لیجئے، اور سورہ نمبر 60 آیت نمبر 1، سورہ نمبر 60 اور آیت نمبر 1 وہ بھی دیکھ لیجئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ سورہ توبہ جو ہے پوری مکمل پڑھ لیں تو آپ کو جو ہے کافروں سے کیسے نپٹنا چاہیے، اور کیسی جنگ کرنا چاہیے، اور کیسے جہاد کرنا چاہیے، اور کس کے خلاف کرنا چاہیے، وہ آپ کو پوری معلومات اس میں مل جائے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک صفحہ اور حدیث کا ایک صفحہ روز پڑھتے جائیں مرتے دم تک، تاکہ آپ کو پوری معلومات ملے۔
اب بہت سے لوگ جو ہے غزوہ ہند کے بارے میں بہت سے مختلف رائے رکھتے ہیں، تو ہم نے جو جماعت المسلمین ٹی وی نکالا ہے اس کے اندر پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، تو اس میں ایک پلے لسٹ ہے غزوہ ہند کے نام سے، آپ اس پلے لسٹ کو ضرور دیکھیے۔ اس میں ہم نے علماؤں کے بھی ویڈیوز ڈالے ہوئے ہیں، ہندو پنڈتوں کے بھی ویڈیوز ڈالے ہوئے ہیں، اور غزوہ ہند ہونے والا ہے اور وہ کتنے گھبرائے ہوئے ہیں اور کتنے پریشان ہیں، اور وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ یہی قرآن کی آیت ہے جو ہم نے مینشن کی ہے، اور جو حدیث کا ذکر کیا ہے، اس کو کافر لوگ اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں، قرآن سے بھی نکالنا چاہتے ہیں اور حدیث سے بھی نکالنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے یہ کئی بار یہ ٹرائی کر چکے ہیں، اور اسی چیز سے وہ گھبرا رہے ہیں۔ باقی آپ نماز پڑھے، روزہ رکھ کے، حج کرے، قربانی کرے، اس پر ان کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ انہی آیات پر جو ہے، جو جہاد اور غزوہ کے اوپر جتنی حدیثیں اور آیات ہیں، ان کو یہ ہٹانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کافی کوشش کر رہے ہیں، اور جب وہ نہیں ہٹا سکے تو پھر جو ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، علماء سو کو جو ہے، غلط علماء کو انہوں نے خریدنا شروع کیا، ان کو پیسے دیے پوری دنیا میں، تاکہ یہ آیاتیں اور یہ حدیثیں نہ سنائی جا سکے۔ تو بہت سے آپ نے دیکھے ہوں گے علماء جو اس حدیثوں کو کوٹ نہیں کرتے خطبے میں، اور نہ ہی بتاتے ہیں، اور جب ہم نے اس کی کلپس نکالی 3177 غزوہ ہند کی، اور ہم نے کئی لوگوں کو پرسنل بھیجا اور فیس بک پہ بھیجا، تو بہت سے لوگوں نے آبجیکشن لینا شروع کر دیا، اور ہمارے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے کمپلین کرنے لگے، اور پھر فیس بک نے ہم سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ آپ کے خلاف کمپلین آئی ہے، تو ہم نے دیکھا اس پہ سب مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپڈیشن لیا ہے۔ تو ہم نے فیس بک کو کہا کہ یہ قرآن حدیث ہم بتا رہے ہیں، اور یہ اتھینٹک کتاب ہے قرآن حدیث، اور اس کے ہم نے کوئی اور ہم نے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، اور یہ کلپس جو ہے وہ قرآن حدیث میں ہے، اور یہ آبجیکشن بالکل باطل ہے، اور اس کو نہ مانا جائے، اور اس طرح سے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی گئی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائبریڈ وار ہے، یہ جو ہے میڈیا کی وار ہے، اس کے اندر بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، کس کو دوست بنانا ہے اور کون تمہارا دشمن ہے، یہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا چیز ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین ٹی وی کو سبسکرائب کر کے اس کے پلے لسٹ میں جائیے، آپ کو کوئی اور چینل دیکھنا ہی نہیں پڑے گا، آپ کو سب ہمارے پلے لسٹ 20 قسم کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ کو جو موضوع پسند ہے پلے لسٹ کھولیں اور دیکھ لیں۔ آپ کو کرنٹ نیوز چاہیے، بریکنگ نیوز چاہیے، آپ کو مل جائے گی۔ آپ کو کئی علماء کے جو ہے ویڈیوز چاہیے، وہ آپ کو الگ سے ہم نے بنائی ہوئی ہے پلے لسٹ، اس میں آپ دیکھنا چاہے دیکھ لیں۔ آپ غزوہ ہند دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیجئے۔ آپ کو جو ہے عمر سیریز دیکھنا ہے، عثمان غازی دیکھنا ہے، اور یا کوئی اور چیز بھی دیکھنی ہے، آپ اس میں پلے لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہے انٹرٹینمنٹ دیکھنا ہے بچوں کے، تو وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ایک پلے لسٹ کا ایک بازار بنا کے رکھا ہوا ہے، آپ جو ہے جو چیز آپ کو پسند ہے آپ جا کے دیکھ لیجیے، اور اس میں اپنی موضوع کے مطابق پلے لسٹ کھولیں اور دیکھیں اور معلومات حاصل کریں۔ ہم نے اسلامک ویڈیو کے ساتھ دنیائی ویڈیوز بھی ڈالی ہوئی ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں جو ضعیف حدیثیں ہیں، اور ایک ہی صحیح حدیث مانتے ہیں لوگ، 3177 سنن نسائی کی وہ صحیح حدیث مانتے ہیں، اور باقی ضعیف حدیث مانتے ہیں۔ لیکن آج جتنی بھی حالات ہو رہے ہیں عرب میں، عرب کی تباہی، اور جو یہ ہندوستان چائنا کی لڑائی، اور یہ ہندوستان پاکستان کی لڑائی، اور یہ خراسان، یہ پاکستان کا علاقہ یا افغانستان کا علاقہ، یہ سب چیزیں جو ہے دور فتن میں بتائی گئی ہے، جو ہم ادھر ابھی ظاہر ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے بہت بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم جو ہے بہت ہی دور فتن کے زمانے میں پیدا ہوئے اور ہم اس سے گزر رہے ہیں۔
لیکن ہم کو ایک فائدہ ہے کہ اگر ہم کو غزوہ ہند اور الملۃ الکبریٰ مل جاتی ہے تو ہم جو ہے بہت لکی ہو جائیں گے، ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ اگر ہمیں غزوہ ہند نہیں ملتی ہے اور ہم اس سے پہلے ہی مر جائیں تو یہ دور فتن کا دور ہے، اس سے بہت بچ کے رہنا چاہیے اور بہت سنبھل کے رہنا چاہیے۔ تو جو ضعیف حدیثیں ہیں وہ بھی حقیقت میں صحیح ہوتی جا رہی ہے۔ تو محدثین نے جو ان کو ضعیف لکھا ہوا ہے، لیکن آج کے دور میں وہ ضعیف حدیثیں بھی سب صحیح ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اس کو دور فتن کو پڑھیں اور آج کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو صحیح منظر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اب ہم بتا رہے ہیں کہ ہیبریڈ وار ایسی ہوتی ہے، یعنی یہ میڈیا کی جنگ، اس میں جو ہے کافروں کے گروپس بنے ہوتے ہیں جو ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، ایک ہی بلڈنگ میں، ایک ہی گھر میں، ایک ہی فلیٹ میں، ایک ہی روم میں، اور وہ مختلف جو ہے فیک اکاؤنٹ بناتے ہیں مسلمانوں کے نام سے، اور اس میں جو ہے مسلمان نام ڈالتے ہیں، اپنا خوبصورت چہرہ ڈالتے ہیں، داڑھی بڑی بڑی رکھتے ہیں، اپنے آپ کو علماء سمجھ بتاتے ہیں، اور وہ بہت کچھ لوگ اس میں عربی جانتے ہیں، پاورفل عربی جانتے ہیں، کچھ انگلش جانتے ہیں، کچھ ہندی جانتے ہیں، کچھ جو ہے گروپس اپنا شیعہ بنا لیتا ہے، کوئی سنی بنا لیتا ہے، کوئی اہل حدیث بنا لیتا ہے، کوئی جماعت المسلمین بنا لیتا ہے۔ یہ سب فیک اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے دوست بھی جو ہے بڑے بڑے علماؤں کو ڈالتے ہیں، ہے نا، اور تاکہ آپ جب ان کا فیس بک اور جو ان کا اکاؤنٹ کھولیں گے، ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو ایسا لگے کہ بہت ہی پاورفل ہے اور بہت ہی اچھا عالم ہے اور بہت ہی اچھا ہماری جماعت کا آدمی ہے، اس طرح کا وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہ صرف قرآن حدیث کی آیاتیں بھی آپ کو بھیجیں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، لیکن وہ جہاد کے بارے میں بات نہیں کریں گے اور یہ قتال کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اور وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اور جب آپ ان کو قتال اور جنگ اور 3177 سنن نسائی کے صحیح حدیث ان کو بھیجیں گے تو پھر وہ لوگ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ کے خلاف جو ہے وہ منظم ہو کے جو ہے فائر کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ غلط ہے، یہ آپ نے کیا نکالا ہے، اور یہ وہ، اور پھر وہ لوگ ہی جو ہے آبجیکشنس بھیجتے ہیں میڈیا کے مالکوں کو اور میڈیا کے سوسائٹیز کو کہ یہ فتنہ پیدا کر رہا ہے اور یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے، اور اس طرح سے وہ آپ کے اکاؤنٹ کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی کل حملہ ہوا اور کئی لوگوں نے یہ 3177 جو سنن نسائی کی ہے حدیث، اس کا پورا ہم نے اسکرین شاٹ لے کر اور سب کو ہم نے پرسنل اکاؤنٹ میں بھیج دیا۔ تو جب یہ غزوہ ہند کی جب اس میں بات ہوئی ہے اور الملۃ الکبریٰ دی گریٹ وار المجدون کی حدیث میں بات چیت ہوئی ہے 3177 کے اندر، تو انہوں نے آبجیکشن لینا شروع کیا۔ تو جب ہم نے اب فیس بک آبجیکشن پڑھا تو اس میں مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کے پاس ان کے اکاؤنٹ کے اندر فیس بک اکاؤنٹ میں جماعت المسلمین کے کئی لوگ دوست تھے، ٹھیک ہے نا، تو ایسا اکاؤنٹ آپ کو لگتا تھا کہ بالکل صاف ستھرا ہے، حدیث بھی بیان کر رہے یہ کر رہے ہیں، لیکن جب ہمارا وہ ان کے فیس بک میں یہ حدیث چلی گئی تو انہوں نے آبجیکشن لینا شروع کر دیا۔ تب ہم سمجھ گئے کہ یہ منافق، کافر، جھوٹے، مکار اور فیک اکاؤنٹ والے ہیں جو یہ آبجیکشن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے جو ہے فیس بک کو لکھ کے بھیجا کہ یہ قرآن حدیث ہم بیان کر رہے ہیں اور یہ جو ہے قرآن حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو اگر آبجیکشن ہے تو قرآن حدیث کو بند کر کے بتاؤ، ہمت ہے تو آپ ہمارے اکاؤنٹ کو بند کر کے قرآن حدیث کو تو نہیں بند کر سکتے آپ۔ تو ہم نے اپنی طرف سے تو کوئی لفظ استعمال نہیں کیا ہے، صرف قرآن حدیث کے ریفرنس دیے اور وہ اس کا کوٹ کر کے ہم نے اسکرین شاٹ دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو آبجیکشن لے رہے ہیں یہ جھوٹ آبجیکشن لے رہے ہیں، اس پہ آپ دھیان نہ دیں۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے یوٹیوب سے بھی لڑتے ہیں، فیس بک سے بھی لڑتے ہیں، اور کئی میڈیا کے جو ہے ہمارے لنکس اباؤٹ میں لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں سب سے ہم نے لڑتے رہے ہیں، ہمارے کئی اکاؤنٹ بند بھی ہوئے ہیں، کئی جو ہے یوٹیوب اکاؤنٹ بھی بند ہوئے ہیں اسی جھگڑے کی وجہ سے کہ وہ لوگ جو ہے قرآن حدیث پہ آیات پہ آبجیکشن لیتے ہیں جہاد کے۔
تو یہ چیزیں آپ دھیان میں رکھیں کہ دوست کس کو بنانا ہے. یہ سب فیک اکاؤنٹ اور یہ ہیبریٹ وار ہے. یہ خود ایک کیبن میں بیٹھ کے یہ ہیبریٹ وار لڑتے ہیں، اور جو معصوم مسلمان ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور اسی بہکاوے میں کچھ مسلمان بھی ہم کو فون کرتے ہیں جن کے نام مسلمان ہیں، ایمو پر بھی، یہ آپ نے کیا دھندا لگایا ہوا ہے، یہ کیا آپ مولانا صاحب یہ کیا بول رہے ہیں، یہ کہاں سے جہاد کی آپ نے آیات لائی ہے، کہاں سے آپ نے جو ہے وہ حدیث لائی ہے. تو اس طرح کے ہم کو فون بھی آتے ہیں، جب کہ ہم ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ آپ فون نہ کریں، آپ لکھ کے بھیجیں کہ آبجیکشن کیا ہے. اور جو فون کرتا ہے ہم اس کے اکاؤنٹ بلاک کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے فون سن نہیں سکتے ایک ٹائم پہ. اور جب آپ میسج بھیجیں گے یا آڈیو ریکارڈنگ بھیجیں گے تو ہم سیریل نمبر سے اس کے جواب دیتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ سیریل نمبر کا انتظار نہیں کرتے ہیں اور فوراً جو ہے بار بار ہم کو فون کرتے ہیں. تو فیس بک پہ بھی بہت سے جو ہے جماعت المسلمین کے لوگ بھی ایک بار اپنے فرینڈ شپ کی درخواست دے دی، بار بار بھیجتے رہتے ہیں. تو ایک بار بھیجے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا درخواست بھیجی ہے، کیا میسج بھیجا ہے. ہم سیریل نمبر سے آپ کو جواب دیں گے. آپ بار بار اس کو ریپیٹ نہ کریں اور بار بار میسج نہ بھیجیں. ایک بار بھیجیں گے ہم اس کو ہم کو معلوم ہے کہ آپ کا میسج آ چکا ہے. ہم لیکن دوسرے میسج کے جواب دیتے رہتے ہیں اس وقت، اس لیے آپ انتظار کریں اپنی باری کا. تو جو لوگ بھی قرآن و حدیث پر آبجیکشن لیتے ہیں تو ہم ان کو منافق، کافر، غدار اور جہنمی سمجھتے ہیں اور شیطان کے دوست سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگ جو قرآن و حدیث کی آیات پر اور حدیث نمبر پہ بھی آبجیکشن لیتے ہیں ان کو ہم مسلمان سمجھتے ہی نہیں. ایسے جو بھی آبجیکشن آئیں گے ہم اس کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیں گے. ہمیں نہ ایسے ویو کی ضرورت ہے نہ ایسے دوستوں کی ضرورت ہے. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں. دوسری بات، ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر وارننگ دے رہے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز اگر آپ کے فیس بک پہ نہیں آتے ہیں اکاؤنٹ پہ، اور آپ کے ویڈیوز ہمارے فیس بک اکاؤنٹ پہ تو ہم نے فری رکھا ہوا ہے، آتے رہتے ہیں. اور جب ہم بھیجتے تو تمہارے اکاؤنٹ میں نہیں آتے ہیں، تو ایسے اکاؤنٹ کو ہم بلاک کریں گے، کیونکہ ہماری ویڈیو بھی تمہارے اکاؤنٹ پہ آنی چاہیے. تو ہم نے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے. ہم بلاک سسٹم جو ہے بلاک کرتے جا رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے ویڈیوز اپنے اکاؤنٹ پہ نہیں ڈال رہے ہیں اور اس کو روک رہے ہیں. تو ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے، ہوشیار سمجھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سب چیزیں دوسرے کے اکاؤنٹ میں چلتے رہیں اور ان کے ویڈیوز ہمارے اکاؤنٹ پہ نہ چلیں. تو پھر ایسے اکاؤنٹ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ایسے دوستوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. کچھ جماعت المسلمین کے ساتھی ہے، نام ان کے جماعت المسلمین کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے اکاؤنٹ کے اندر کچھ لوگ ہمارے ویڈیوز اپنے اکاؤنٹ میں روکے رکھے ہوئے، ٹھیک ہے نا. اور ان کے جو ہے ویڈیوز تو ہمارے اکاؤنٹ میں فری ہے، ہم نے پبلک رکھا ہوا ہے. کوئی بھی آگے ڈال سکتا ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اپنی ویڈیو، اپنے خیالات، اپنے اسٹیکر، اپنے ٹیگس. تو اپنے اسکرین شاٹ ہمارے فیس بک پہ ڈال سکتا ہے جو ہمارے دوست ہیں. تو وہ لوگ نہیں ہم کو پرمیشن دیتے ہیں تو ہم ان کے اکاؤنٹ بند کر دیں گے. ہم نے 24 گھنٹے ہو چکے، ہم نے یہ سلسلہ ایمو پر بھی شروع کیا ہے اور فیس بک پہ بھی شروع کیا ہے. تو جن کے اکاؤنٹ بند ہو رہے ہیں، ہم نے کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ جائے کہ تم نے ہمارے نوٹس کو دھیان نہیں دیا تو ہم نے بند کر دیا. اور کچھ لوگوں نے تو اکاؤنٹ اپنے کھول دیا ہمارے لیے اور ہمارے ویڈیوز جاتے ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ویڈیوز جو ہے وہ بہت ہی مکمل اسلام کے ہر موضوع کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو علماؤں نے چھپایا ہوا ہے، جو کافروں نے چھپایا ہوا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. اور وہ ثبوت کے ساتھ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث سے آبجیکشن لے، ٹھیک ہے نا. تو وہ آبجیکشن تو لیتے نہیں ہیں، وہ پیچھے سے جو ہے حملہ کرتے ہیں اور جھوٹی خبریں جو ہے وہ فیس بک والوں کو بھیجتے ہیں آبجیکشن کے لیے. لیکن تمہارا آبجیکشن چلنے والے نہیں ہے. ہم اس میں بہت ایکسپرٹ ہے، تم جتنے آئی ٹی کی بھی ایکسپرٹ ہو، ہم بھی ایکسپرٹ ہے. اگر تم نے اکاؤنٹ بند کر دیا تو ہم دوسرے اکاؤنٹ کھولیں گے، ہم ہمارا سلسلہ چالو رکھیں گے. ایسے اکاؤنٹ ہم نے کئی بند کیے، کئی ہمارے یوٹیوب چینل بھی بند ہوئے. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس کے عادی ہو چکے.
تم حملہ کرتے رہو، ہم تم کو فائٹ کرتے رہیں گے، آپ بے فکر رہو۔ آپ یہ مت سمجھو کہ یہ ڈر کے بھاگنے والے، ہم ڈر کے بھاگنے والے نہیں ہیں، آپ بے فکر رہو۔ جو جماعت المسلمین ٹی وی والے ویڈیوز بناتا ہے، ایسے ویڈیوز کوئی نہیں بناتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سب لوگ اس میں ڈرتے ہیں۔ جماعت المسلمین کا جو ہیڈ آفس ہے پاکستان کراچی میں، وہ بھی جہاد کے اوپر، جہاد کی جو حدیث ہے، صحیح حدیث، سنن نسائی کی صحیح حدیث 3177 کہ غزوہ ہند کے بارے میں وہ کوئی بھی ویڈیوز نہیں بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم ان سب کو کہتے ہیں کہ حدیثیں بہت سنائی آپ نے، جماعت میں شامل ہونا چاہیے، جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اس کے امیر کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اب اس کو 40 سال ہو گئے، آپ کب تک سنائیں گے اس بات کو؟ اللہ کے سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنے اور جہاد کرنے اور قتال کرنے کی حدیثیں بھی سناؤ، اور اس کے لیے تیاری کرو اور آگے بڑھو، کیونکہ یہ دور جہاد کا دور ہے، دور فتن کا دور ہے۔ یہ غزوہ ہند اور الملک الکبریٰ جو بہت قریب آ رہی ہے، اس کی پوری تیاریاں ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا پوری جنگ کے دہانے پہ جا رہی ہے، اور یہی دور جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں کا دور ہے۔ حدیث کے مطابق بالکل اسی طرح سے جا رہا ہے۔ عربوں کی بربادی، مصر کی بربادی، سعودیہ کی بربادی، اور یہ شام کی بربادی، انڈیا کی بربادی، اور چائنا کی انڈیا سے لڑائی، اور یہ خراسان جو پاکستان اور افغانستان کا اور سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے، یہ بھی حدیث ہے باقاعدہ خراسان کی، کہ یہاں سے ہی فوج نکلیں گی اور غزوہ ہند لڑے گی اور اسی میں تم شامل ہو جاؤ۔ یہ سب حدیث سے بالکل صحیح ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بھی حدیث کی جو ہے وہ خراسان جو سب سے پاورفل رہے گا، غیر عرب رہے گا لیکن بہت طاقتور رہے گا۔ تو آج دیکھو خراسان جو ہے پاکستان اور یا افغانستان کا علاقہ جو ہے، یہ بالکل امت مسلمہ سب سے طاقتور یہ علاقہ ہے، یہاں کی بہت ہی فوج ہارڈ اینڈ بیٹل فوج ہے۔ تو اس حدیثوں کو صحیح دیکھتے ہوئے بھی اگر آپ صحیح سمت میں نہیں جا رہے تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں سب کو کہ جماعت المسلمین ٹی وی کو، ایک چینل کو، یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو کوئی اور چینل دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کی اور قیامت کی اور دین دنیا کی سب معلومات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک ہی چینل دیکھیں، جماعت المسلمین ٹی وی، اور اس کے پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو بریکنگ نیوز نظر آئے گی، آپ اس کو کلک کریں اور بریکنگ نیوز، تازہ خبریں جو ہے آپ سنتے جائیں۔ آپ کو نیپالی نیوز، انگلش نیوز، ہندی نیوز، اردو نیوز، پاکستانی نیوز، اور جماعت المسلمین کی بھی ویڈیوز اور دوسرے علماء کے ویڈیوز، ڈاکٹر ذاکر نائک کے ویڈیوز، اور سب علماء کے نیوز ہم نے ویڈیوز ڈالے ہوئے، ویو ان کو ملتے ہیں، ہمیں ویو سے بھی کوئی پرابلمس نہیں ہے۔ آپ جماعت المسلمین ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پلے لسٹ میں جائیں اور اس کو آپ پوری دنیا دیکھ لیں، اس میں آپ کی آنکھیں کھلے گی، آپ کا ذہن جو ہے اندھیرے سے روشنی کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ ہم اس میں مخلص ہیں اور ہم آپ کے بالکل خیر خواہ ہیں، اسی لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور اس میں کمنٹس بھی کریں، یا ہمارے جو لنکس دیے ہوئے ہیں واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بکس اور ٹویٹر اور انسٹاگرام، سب کے ہم نے لنکس ڈالے ہوئے اباؤٹ کے اندر۔ ہمارے چینل میں جائیں گے تو اباؤٹ میں سب آپ کو لنکس ملیں گے، آپ جس سے چاہتے رابطہ کریں اور ہمیں میسج بھیجیں یا آڈیو ریکارڈنگ بھیجیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیں گے، مگر آپ فون مت کیجیے، اور جس نے بھی فون کیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس نے ویڈیو دیکھا ہی نہیں ہماری، اسی لیے وہ فون کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ہم اکاؤنٹ بند کر دیں گے، کیونکہ فون اب کیا ہم کو آبجیکشن کرتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے کام میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہم 24 گھنٹے ایک کام میں لگے رہتے ہیں، فی سبیل اللہ، ہم نہ یوٹیوب سے کچھ کماتے ہیں، اور ہم نے کوئی اور جو ہے زکوٰۃ، یہ فنڈ ونڈ، یا کوئی ہم نے یہ سلسلہ شروع ہی نہیں کیا ہے، نہ ہم یہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اسلام کو کیا دیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں، اسلام ہم کو کیا دیتا ہے
یا اس سے کوئی انکم کمانا ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ سب فی سبیل اللہ کر رہے ہیں اور 24 گھنٹے کر رہے ہیں۔ اس لیے فون نہ کریں، جو بھی فون کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے ویڈیو دیکھا نہیں ہے، کیونکہ ہم بار بار ویڈیو میں کہتے ہیں کہ فون نہ کریں، ہمیں صرف جو ہے میسج بھیجے یا آڈیو ریکارڈنگ بھیجے، ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے، آپ انتظار کریں، آپ جلد بازی نہ کریں، آپ کو جواب انشاءاللہ مل کے رہے گا، آپ کے نمبر کے مطابق آپ کا جو سیریل نمبر آئے گا ہم جواب دے دیں گے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے جماعت مسلمین کے بھی لوگ جو ہے ہم کو واٹس ایپ پہ کہتے ہیں کہ آپ جو ویڈیو بناتے ہیں تو جو آپ کمزوریاں ظاہر کرتے ہیں تو اس سے لوگ ہنستے ہوں گے، آپ کو خود جو ہے انسلٹ ہوگا، تو وہ کان کھول کے سن لے۔ کمزوری وہی دکھاتا ہے جو بہت ہی اعلیٰ ظرف ہوتا ہے اور جو ہے وہ بے باک ہوتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہوتا، مکار نہیں ہوتا، وہی اپنی کمزوریاں بھی دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہنستے نہیں ہیں، بلکہ ہماری معصومیت پہ، ہمارے سچے پن پہ لوگ ہم کو تعریف کرتے ہیں۔ جماعت مسلمین ٹی وی والا سچ بات کرتا ہے اور کھل کے بات کرتا ہے، کوئی چھپاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس گمان میں مت رہو کہ ہماری جو کھلا پن ہے، ہم جو صاف صاف بات کرتے ہیں، تو یہ ہماری جو سچائی کی دلیل ہے۔ ہم کوئی لگی لپٹی اور تکلفات نہیں کرتے، ہم بہت ہی آسان زبان میں اس لیے کہتے ہیں کہ سب کو بات سمجھ میں آئے۔ ہم عربی کی آیاتیں نہیں پڑھتے ہیں اور نہ ہی حدیث کی آیاتیں پڑھتے ہیں، اسی لیے کہ کیونکہ ہم ریفرنس دیتے ہیں کہ آپ کو خود جو ہے کھول کر دیکھ کر وہ شوق پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور ہماری ویڈیو بھی بڑی نہ بن جائے۔ اور لوگوں کو جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو عربی آتی نہیں ہے، انگلش آتی نہیں ہے، اس لیے ہم یہ سب لینگویج استعمال نہیں کرتے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، ہندی بھی جانتے ہیں، بہت سی لینگویج پہ ہمیں عبور حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہم گھومے بھی ہے، اور اسی لیے گھومے، اسی مقصد کے لیے، اسلام کی ریسرچ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کوئی کمانے نہیں گئے تھے اور نہ ہی کوئی بزنس کرنے گئے تھے، ہم اسی مقصد کے لیے گئے تھے۔ ہم نے اپنا پیسہ لگایا، اپنا وقت لگایا، صرف اسلام کی خدمت کے لیے، سرچ کرنے کے لیے، اور ریسرچ کر کے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے ہم جو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے جاگ جائے اور اندھیرے سے روشنی کی طرف آئے، ٹھیک ہے نا، اور صحیح سمت کی طرف جائے۔ آپ غصہ نہ ہو ہماری ویڈیو کو دیکھ کر، ٹھیک، غصہ اسلام میں حرام ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، اس کو بیچ میں سے چھوڑے نہیں۔ ہمارے 266ویں یہ ویڈیو چل رہی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ صحیح معلومات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں جنت نصیب کرے اور جہنم سے بچائے، اور جہنم نما دوستوں سے، شیطان نما دوستوں سے، شیطان سے اور شیطان نما گروپوں سے، لوگوں سے سب سے بچ کے رہیں، اور جماعت مسلمین میں شامل ہو جائے، اور جماعت مسلمین کے امیر سے مل جائے، اور اگر وہ نہیں ملتی ہے اس وقت تک انتظار کریں۔ یہ حدیث بھی ہم نے بتائی ہے، قرآن بھی بتایا ہوا ہے، اور ہماری پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو ہم سب ریفرنس دیے ہوئے۔ اور جب تک جماعت مسلمین نہیں ملتی ہے آپ انتظار کریں، یہاں تک کہ آپ کو موت بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں، آپ صحیح سمت میں رہیں گے، آپ کا نظم العین صحیح رہے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کسی گروپ میں اس میں شامل نہ ہو، آپ اکیلی عبادت کریں اور عبادت کریں، قرآن حدیث پڑھیں اور اس پہ چلتے رہیں، اور جب جماعت مسلمین ملے گی تو اس امیر کے ساتھ ملیں اور اس میں شامل ہو جائے اور اپنی زندگی گزاریں، اور ہمیں دنیا آخرت میں جنت نصیب کرے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کو جہنم سے بچائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔